اٹلانٹک روڈ کو دا روڈ ان دا اوشن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جس میں 7 پل ہیں جو سڑک کو سام کی طرح سے مماثلت دیتے ہیں۔ اٹلانٹک روڈ نارویجن کاؤنٹی روڈ 64 کا 8.3 لمبا حصہ ہے جو کہ 5.2 میل بنتا ہے۔ سڑک کی چوڑائی 6.5 میٹر یعنی 21 فٹ اور زیادہ سے زیادہ 8% ہے۔ اٹلانٹک روڈ آپ کو اٹلانٹک اوشن کے قریب ایک منفرد سفر پر لے جاتی ہے۔ سمندر کی لہریں سڑک سے اور گزرتی گاڑیوں سے ٹکراتی ہیں جو کہ دلکش ہونے کے ساتھ ایک خوفناک منظر بھی پیش کرتی ہیں۔ اگر ہسٹری کی بات کی جائے تو یہ روٹ اصل میں 20ویں صدی کے آغاز میں ریلوے لائن کے طور پر تجویز کیا گیا تھا لیکن اسے ترک کر دیا گیا۔ سڑک کی سنجیدہ منصوبہ بندی 1970 کی دہائی میں شروع ہوئی اور تعمیر 1 اگست 1983 کو شروع ہوئی۔ تعمیر کے دوران یہ علاقہ 12 یورپی طوفانوں سے متاثر ہوا۔ اٹلانٹک روڈ 7 جولائی 1989 کو کھولی گئی تھی جس پر 122 ملین نارویجن کرون لاگت آئی تھی، جس میں سے 25% ٹولز کے ساتھ اور باقی عوامی گرانٹ سے فائنانس کیا گیا تھا۔ ٹولوں کی وصولی 15 سال تک کرنی تھی لیکن جون 1999 تک سڑک کی ادائیگی ہو گئی اور ٹول ہٹا دیا گیا۔ دسمبر 2009 میں اس سڑک کو ثقافتی ورثہ کے طور پر محفوظ کیا گیا۔ اٹلانٹک روڈ آٹوموٹیو اور فلمی اشتہارات کے لیے ایک مقبول جگہ بن چکی ہے۔ 10 سے زیادہ مینوفیکچررز نے اس روڈ پر ٹی وی کمرشلز بنائے ہیں۔ 2005 میں دا گارڈین برٹش نیوز پیپر نے اسے دنیا کا بہترین روڈ ٹرپ قرار دیا تھا۔ 2005 میں ہی اسے نارویجن کنسٹرکشن انڈسٹری کی طرف سے نارویجن کنسٹرکشن آف دا سینچری کے ایوارڈ سے بھی نوازا گیا تھا۔ دسمبر 2009 میں ایوروائے سے کرسٹنسن کے درمیان سرنگ کھولی گئی اور جدید انجینئرنگ اور شاندار قدرتی ماحول کے امتزاج کی بدولت کچھ لوگوں کی طرف سے اس روڈ کو دنیا کا سب سے خوبصورت روڈ ٹرپ بھی سمجھا جاتا ہے۔ اٹلانٹک روڈ 4 ریسٹنگ پلیسز اور ویو پوائنٹس پر مشتمل ہے۔ صدیوں سے ناروے میں سمندر بہت اہمیت رکھتا ہے، نہ صرف ٹرانسپورٹ کے ذرائع کے طور پر بلکہ صنعت، تفریح اور سرگرمیوں کے لیے بھی۔ اٹلانٹک اوشن کے قریب فشنگ انڈسٹری نسلوں سے اہمیت کی حامل ہے۔ صدیوں سے اٹلانٹک اوشن یعنی بحر اوقیانوس تجارت اور سفر کا اہم ذریعہ رہا ہے۔ آرکٹک سرکل کے لحاظ سے انٹارکٹیکا تک پھیلا ہوا بحر اوقیانوس مغرب میں امریکہ اور مشرق میں یورپ اور افریقہ سے جا ملتا ہے۔ یہ سمندر 41 ملین مربع میل ہے جو کہ بحر الکاہل کے بعد زمین کا دوسرا بڑا سمندر ہے۔ اٹلانٹک اوشن میں کچھوے سے لے کر ڈولفن تک تمام سپیشیز پائی جاتی ہیں۔ پورے ناروے میں سمندر کے پانی کا درجہ حرارت اتنا نہیں کہ اس میں سوئمنگ کی جا سکے۔ اس کا درجہ حرارت 20 ڈگری سیلسیس سے اوپر نہیں جاتا۔ شمالی ناروے میں گرمیوں میں بھی درجہ حرارت 10 سیلسیس تک جاتا ہے اور سمندر کے پانی کا ٹیمپریچر 8 ڈگری ہوتا ہے۔ اس کے باوجود بھی سوئمنگ کا شوق رکھنے والے کچھ لوگ سوئمنگ کے لیے جاتے ہیں۔ ناروے کو لینڈ آف مڈ نائٹ سن بھی کہتے ہیں۔ یہاں فل مون کا منظر نہایت دلکش اور روح پرور ہوتا ہے کیونکہ یہاں چاند باقی ملکوں کے مقابلے میں قدرے بڑا دکھائی دیتا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے کائنات کی تمام تر خوبصورتی چاند اپنے ساتھ سمیٹ لایا ہو۔